अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल इटली में सीजनल जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो में हम विज़िट वीज़ा और इसके साथ सीजनल जॉब्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है अगर आप इटली एज टूरिस्ट जाना चाहते हैं या वहां जाकर जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ये आप वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आप बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी एजेंट की मदद के आप खुद से ही अपना इटली जाने का एज टूरिस्ट ख्वाब या वहाँ मुलाजमत करने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इटली की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इटली दुनिया का 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इटली की आबादी तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा है। इटली को हर साल तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। इटली हिस्टोरिकली बहुत खूबसूरत और बहुत पुराना कंट्री है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और टूरिस्ट के आने की वजह से जॉब कंडीशंस भी बहुत बेहतर रहती है। तो आप चाहे विजिटर जाना चाहें या विजिट वीज़ा के ऊपर जाके वहाँ पे कोई जॉब करना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और मुझे उम्मीद है आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सबसे पहले आपको इटली का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। आप उसे डाउनलोड करें। आप गूगल से भी कर सकते हैं, इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करके अच्छी तरह से उसे पढ़ें और उसे फिल कीजिए। अब इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 6 माह उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए। इसके साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर कोई पुरानी तस्वीर हो तो आप 3 माह पुरानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इसके साथ अगर आपने किसी और कंट्री के अंदर पहले से कोई ट्रैवल किया हुआ है तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री साथ लगाइए। अगर आपका इससे पहले कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो वो पासपोर्ट भी आपने साथ अटैच करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कभी उस पासपोर्ट पे ट्रैवल किया हो या ना किया हो। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो गुड, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मौजूद है तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर इसके साथ आपकी होटल बुकिंग और आपकी टिकट। होटल बुकिंग आपने देनी है जिस आप सिटी के अंदर इटली में विज़िट करना चाह रहे हैं, कितने दिन का स्टे करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने स्टे के हिसाब से वहाँ की होटल बुकिंग देनी है। इसके साथ आपने अपनी रिटर्न टिकट देनी है ताकि उनको पता चले कि ये अभी जा रहा है तो ये वापस भी आएगा। जब आप अपनी होटल बुकिंग भी दे देते हैं, आप अपनी टिकट भी साथ अटैच कर देते हैं, तो इसके साथ आपने अपना ट्रैवल प्लान भी देना होता है। फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान या इंडिया या दुबई से इटली जा रहे हैं तो आपका वहाँ पे प्लान होगा, आपने 2 दिन रोम में गुजारने हैं, 2 दिन आपने मिलान में गुजारने हैं, 2 दिन आपने फ्लोरेंस में गुजारने हैं। किसी भी जगह पे आपने विज़िट करना है तो जितने दिन जहाँ पे आपने गुजारने हैं आपने वो अपना ट्रैवल प्लान देना है। इस होटल में मैंने रहना है, इतनी देर मैंने इस होटल के अंदर स्टे करना है और इस सिटी के अंदर रहते हुए मुझे इन जगहों को देखना है। और इसके साथ साथ जब आप अपना कवर लेटर साथ लगाते हैं उसमें आपने बताना है कि आप इटली को क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं और जो ट्रैवल प्लान में आपने बताया है किन किन जगहों को आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो उनकी डिटेल्स बतानी है कि आप इनको क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई खूबसूरत प्लेस है, कोई हॉट टूरिस्ट प्लेस है, जो भी रीज़न है आप जिस वजह से भी वहाँ जा रहे हैं ये आपने अपने कवर लेटर के अंदर डिटेल से बताना है ताकि वीज़ा ऑफिसर ये अंडरस्टैंड कर सके और कन्विंस हो सके कि आप वाकई एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, आप अपना विज़िट मुकम्मल करेंगे और वापस अपने कंट्री के अंदर आ जाएंगे। विज़िट वीज़ा के साथ साथ आपने 30,000 यूरो जो शेंजन रीजन को कवर करता हो उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ लगानी है। 30,000 यूरो का मतलब ये नहीं है कि आपको 30,000 यूरो की ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। ये एक्चुअली आपको 5-6 हज़ार में मिल जाएगी, लेकिन आपने जो कवरेज है उसकी वो 30,000 यूरो होनी चाहिए और वो पूरे शेंजन रीजन को कवर करती हो। इसके साथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी अमाउंट की ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट ना हो जो एक्चुअली एग्जिस्ट ना करती हो।
مطلب آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو آپ کے سورس آف انکم ہے وہ، اور اس کے ساتھ آپ کی جتنی بھی کیش کا فلو ان ہو رہا ہے آؤٹ ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی میں، کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ کی سیلریز کے ساتھ وہ آپ کی سٹیٹمنٹ جسٹیفائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنا کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کے ساتھ آپ کی سٹیٹمنٹ وہ اس کے ساتھ جسٹیفائی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنا NOC چاہیے، اس کے اندر لکھا ہو کہ آپ کس ڈیزگنیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، کب سے کام کر رہے ہیں، آپ کی اینول سیلری کتنی ہے، اور آپ نے اب ٹورسٹ ویزا کے لیے جو اپلیکیشن دی ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے چھٹیاں بھی اویلیبل ہیں۔ اگر آپ اپنا کوئی پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنے بزنس کے جو رجسٹریشنز ہیں وہ ساتھ لگائیں، آپ اپنے جو انکم ٹیکسز ہیں جو آپ پے کرتے ہیں وہ ساتھ لگائیے، اور اپنے بزنس کی تمام وہ ڈیٹیل ساتھ لگائیے جس سے ان کو پتہ چلے کہ آپ واقعی ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کے ایڈیشنل ہیں، وہ کوئی ریکوائرمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ویزا حاصل کرنے کی جو پرابیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کے نام کوئی گاڑی ہے، آپ کے نام گھر ہے، آپ کی کوئی کمرشل زرعی کوئی پراپرٹی ہے، آپ اس کے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کیجئے۔ اگر آپ یہ ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ اس کی اپنے ملک کے اندر بانڈ اچھی خاصی سٹرونگ ہے، یہ صرف اور صرف ایز اے ٹورسٹ جا رہا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں تو آپ نے ویزا آفیسر کو یہ کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں ایک ٹورسٹ ہوں، میں صرف چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی جو ہالیڈیز ہیں ان کو میموریبل بنانا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میرا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس اکٹھی کر لیں گے تو آپ صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے، ان میں کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کا فیک نہیں ہونا چاہیے، وہ کم ہو، اس کی اماؤنٹ کم ہو، بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کی انکم کم ہو، وہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی فیک ڈاکومنٹ لگانے کی کوشش کی تو وہ نہ صرف آپ کو اٹلی کے لیے بلکہ آپ کو ادر شینجن جو کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا جائے گا۔ جب آپ یہ تمام ڈاکومنٹ ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ای میل کر کے اپائنٹمنٹ لینی ہے اور اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دینے ہیں۔ تو نارملی جب آپ نے وزٹ کرنا ہے تو اس سے تقریباً 3 سے 4 ہفتے پہلے آپ نے یہ اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر کم ٹائم میں ہوگا تو آپ کی ویزا اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ آئیڈیل ہے کہ آپ 1 ماہ پہلے اپنے ٹریول پلان سے 1 ماہ پہلے آپ اپنا وزٹ ویزا اپلائی کر دیں، تو جیسے ہی آپ کی ٹریکنگ کے اندر لگ جائے گی آپ کو 3 سے 4 ویک کے اندر ہی یہ مکمل آپ کو جو ہے کنفرم ہو جائے گا آپ کو ویزا مل رہا ہے یا نہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ لگا دیں گے اور اگر آپ بالکل جینینلی ساری چیزیں لگاتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پہلے کوئی ٹریول ہسٹری موجود تھی، آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے بھی روٹین میں ٹریول کرتے رہتے ہیں، تو موسٹلی ہوپ فلی یہ آپ کو ویزا دے دیں گے۔ اس میں آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی کسی ایجنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر اب تک سنا ہے اور دیکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے آپ خود کیجئے، آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ وزٹ ویزا کے اوپر موجود ہیں اٹلی کے اندر تو وہاں پہ ورک پرمٹ اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اٹلی 2 طرح کے ورک پرمٹ جو ہے جاری کرتا ہے، ایک سیزنل ہوتا ہے اور ایک نان سیزنل۔ سیزنل جو ہے وہ 6 ماہ سے 9 ماہ تک کا ہوتا ہے، اور جو نان سیزنل ان کا ورک پرمٹ ہے وہ 2 سال سے اپ ٹو 5 ایئرز تک جاتا ہے۔ 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، اور اپ ٹو یہ 5 ایئرز تک جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ جب اٹلی کے اندر موجود ہیں تو آپ وہاں پہ رینڈملی کہیں پہ بھی جاب اپلائی کیجئے۔ موسٹلی وہاں پہ آپ کو ڈیلیوری کی جابز، آپ کو مینوفیکچرنگ کی جابز، اور سب سے زیادہ ان کے ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بہت زیادہ جاب مل جاتی ہے۔ ایگری کا ان کا بہت زیادہ کام ہے تو آپ کو وہاں پہ یہ کام مل جاتا ہے۔
تو آپ وہاں پہ اپنا امپلائر تلاش کیجئے، اپنے کسی جاننے والے کو کہیے، وہ آپ کی سی وی ریکمینڈ کرے، وہ کسی سے وہاں بات کرے، کسی مینوفیکچرنگ یونٹ میں، کسی آپ اخبار بیچتے ہیں، آپ وہاں کسی فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، آپ کسی ریسٹورنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، وہ آپ کا امپلائر آپ کا ویزا اگر اپلائی کر دیتا ہے تو آپ کو بغیر وہاں سے ایگزٹ کیے آپ ان کا ورک پرمٹ لے سکتے ہیں۔ اور آج کل جیسی سچویشن ہے وہاں پہ جاب اوپننگ بہت زیادہ ہے، کووڈ کی وجہ سے پہلے پرابلم رہی ہے پچھلے سال، لیکن اب چونکہ تھوڑی سی اکانومی ریکور کر رہی ہے اور چیزیں پروڈکشن ان کی بند ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کو اب نان یورپین لوگ بہت زیادہ چاہیے۔ یہ اسپیشلی پاکستان، انڈین، بنگالی، سری لنکن، نیپالی اور برما کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے ہوم کنٹری سے سیزنل ورک ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیں، وہ بھی گوگل کے تھرو، لنکڈن کے تھرو، Indeed.com کے تھرو وہ کسی امپلائر سے ٹچ ہو سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو جاب آفر وہاں بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اٹالین ویزا موجود ہے، وزٹ ویزا موجود ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے بھی اپنی جاب تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں، آپ اپنے ہوم کنٹری سے بھی ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ اٹالین وزٹ ویزا لے لیتے ہیں اور وہاں پہ ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں جا کے بھی آپ ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایز اے ٹورسٹ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ٹورسٹ بھی آپ وہاں جا کے سیر ویر کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو نے بہت فائدہ دیا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک بھی جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔